آئی تھنک کبھی کبھار جب ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں نا تو ہم صرف فوکس بنا لیتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے، اس کا حل صرف جو ہے کہ میں بس قرآن کی 3 آیتیں پڑھوں گا اور بس میرے سارے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ آئی تھنک یہ ایک کمبینیشن آف فیکٹرز ہوتا ہے جو انسان کی جو ہے نا کو اسپرچولی بھی اپلفٹ کرتا ہے اور اس کے موڈ کو بھی اپلفٹ کرتا ہے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ مایوس ہونا، ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مایوسی، ایک ہے کہ جنرل ہم بات کرتے ہیں کہ انسان ڈپریس ہو گیا، اپسیٹ ہو گیا، افسوس میں آ گیا. اور آئی تھنک ہم اس کو بھی ہمارے معاشرے میں بہت ایک تنقیدی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یار تم مسلمان ہو، تم ڈپریس کیسے ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہوئے ہیں، انہوں نے بھی افسوس کیا ہے. وہی رکی تھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا جب پہلی وہی آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں خشیت علی نفسی، مجھے لگ رہا ہے میری جو ہے نا مجھے اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے. وہ اپنے بیٹے کو دفنا رہے ہیں، ان کے جو ہے نا آنسو بہ رہے ہیں. اور ہم نے اس چیز کو اپنے دین میں ایک غلط چیز سمجھ لیا کہ بھائی ڈپریشن بھائی یہ ایک ریالٹی ہے، مینٹل ہیلتھ ایک ریالٹی ہے، جو ہے نا لوگوں کے حالات ایک ریالٹی ہو سکتا ہے. میری مایوسی صرف دین نہیں ہے، اس میں دنیا کے بھی 6 فیکٹر ہو سکتے ہیں. میں نے ہر چیز کو ہولسٹکلی دیکھنا ہے، میں نے ہر طرح سے اپنی جو ہے نا وہ فکر کرنی ہے. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ انسان صرف جو ہے یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی 2 وظیفے ملیں گے. صاحب اگر کسی کو ڈپریشن ہو گیا پاکستان میں تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور یہ ایک ٹیبو بن گیا ہے نا ہمارے معاشرے میں. تھیراپی لینا یا کسی سے جا کے اپنی اصلاح کروانا یہ ایک جو نا معیوب چیز سمجھی جاتی ہے کہ کیا مطلب جو نا بس یہ 2 پیناڈول نکل پڑو. یہ تھوڑی عمل ہمارے جو ہے نا آباء و اجداد کے بھی اپنے ٹوٹکے ہیں. بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ریالٹی ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں. آج لوگوں کو کندھے دینے والے لوگ نہیں ہیں کندھے دینے والے. نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے. میں آگے ٹی وی پہ 6 باتیں کر دوں گا. مجھے کوئی فون کرتا ہے تو مجھے بھی جو ہے نا میں بھی 2 بار سوچنے والے تو بڑی جگہ جمع ہوا پڑتے ہیں جگہ جگہ. کاٹنے والے تو مجھے لگ رہا ہے شاید پیسے مل رہے ہیں ان کو بھی. اچھا کھینچنے میں بھی ہمیں مزہ بھی آتا ہے کیونکہ آئی تھنک اس میں بھی اپنی ایک انسیکیورٹی ہے نا کہ مجھ سے کوئی کیوں آگے نکلے، مجھ سے کیوں بہتر لگے. مگر آئی فیل کہ ایک ہمیں کندھے دینے والا بننا ہے، ویسی مایوسی کم ہوگی. بٹ ہاں جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ انسان جب اس مایوسی کی شکل میں آتا ہے تو اس کو ونس اگین یہ دنیا ایک بہت پریکٹیکل جگہ، ایک اسباب کی جگہ ہے. ایز آئی سیڈ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھائی 2 کیلے کھا لو مایوسی دور ہو جائے گی، 2 نہیں. انسان نے ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، سعی کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے تو جا کے تو میری بری عادتیں چھوٹیں گی، تو میرے گناہ چھوٹیں گے، تو میں مایوسی سے نکلوں گا. اگر میں بس سوچ لوں کہ نہیں میں مایوس ہوں، اب پوری دنیا میرے اوپر بند ہو رہی ہے اور مجھے اینڈ میں آ کے کوئی فرشتہ نکال لے گا، ایسا نہیں ہوگا. میں نے اپنے آپ کو فزیکلی اس سچویشن سے نکالنا ہے. اینڈ اس کے لیے میں کسی کے پاس جاؤں، کوئی میری مدد کرے، مگر میں نے خود ایفرٹ کرنی ہے. اس کے لیے مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے ذہنی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. علامہ صاحب جب ہم اس ایک پہلو کی بات کرتے ہیں جیسے، تو اس طرح تو اگر کوئی بندہ پریشان ہے کسی جگہ پر تو اس کو تو پریشانی سے نکلنے کے وظائف بھی بتائے جاتے ہیں نا کہ آپ صبح شام کے اذکار ہیں یا کسی مخصوص وقت میں کسی کو پڑھنے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے. جیسے ابھی یاسین صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا ایک پہلو ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھیں اور آپ اس سے نکل جائیں. محترم حافظ صاحب، جب انسان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے، جیسے مفتی یاسین صاحب نے کہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، ربط ہے، اس کی جو پہچان ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ خالق کتنی قوتوں کا مالک ہے اور وہ فعال لما یرید ہے. اس کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس نے کن کہنا ہے، جب اس نے کسی کام کا ارادہ کرنا تو وہ ہو جانا ہے. جب مجھے اپنے خالق کے بارے میں معلوم ہوگا تو پھر میرا اللہ تعالیٰ پر توکل زیادہ مزید مضبوط ہوگا. ایک اور بات ہے نا، ایک اور بات ہے علامہ صاحب کی، جیسے ابھی ہم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر کیا لوگوں کو یہ احساس ہے؟ کیونکہ ابھی گفتگو شروع جب ہوئی تو آپ نے تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہر جگہ پر اپنے مسائل کے حل کے لیے یا مسائل کے لیے آپ نے تو اپنے دروازے الگ بنا لی ہوں. تو کن فیکون پر تو آپ اس وقت جائیں گے نا جب آپ اس سوچ پہ ہوں گے کہ واقعتاً میرے لیے جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ باذن اللہ. تو پھر آپ کہیں گے کہ جب آپ اس مصیبت میں آئے تو آپ کہیں گے یا اللہ مجھے اس سے نکالنے کے لیے کن کی ضرورت ہے تیرے. بالکل. تو پھر ہم تو کہیں گے نہیں میں ادھر دوڑنا ہوں، پولیس والا واقف ہے، وہ کمشنر صاحب دے کول بندہ کام کرتا ہے، تو پھر کن فیکون اس کے لیے بھی وہ تو پھنسے گا. اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتے ہیں. بیمار ہوئے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اگر کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے تو ہم اچھے سے اچھے وکیل کے پاس جائیں گے. ہم پوری دنیا کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، لیکن جس دروازے سے ہمیں خیر پڑنی ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانا ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے در پہ جانا، آپ میں نہیں کہتا کہ یہ سارے وسائل نہ اختیار کیے جائیں، ہر وسیلہ اختیار کیا جائے، لیکن سب سے پہلے جو مسبب الاسباب ہے،
جو کائنات کا خالق ہے، جس کے یا اشارے قدرت مفتح سے، جس کے الاسباب، اشارے سے یا مسبب یا الاسباب، مسبب الاسباب، جس کے اشارے سے یہ سب کچھ ہونا ہے، ہم اس کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات سمجھائی ہے. ہم استغفار توبہ کی بات کر رہے ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، ہر وقت استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، یعنی جب بھی اس کو یاد آتا ہے وہ استغفار شروع کر دیتا ہے. جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، یہ مایوس لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہے نا، کہ جو مایوس ہے وہ استغفار شروع کرے، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللہ تخافوا ولا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم كنتم توعدون. توعدون. تو استغفار سے کیا ہوگا؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے، جب بندہ کہتا ہے نا میں بند گلی کے اندر پھنس گیا ہوں بھائی، میں نکل ہی نہیں سکتا، اب خودکشی کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہے ضیق مخرجا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے راستہ دیتا ہے. اور پھر وہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، حالانکہ یہ بات اس میں شامل ہے، لیکن چونکہ ہماری زیادہ دوڑ رزق کی طرف ہوتی ہے، اس لیے الگ سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں کیا ہوتا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے. جب رب راضی ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب میرا رب مجھ پہ خوش ہے تو پھر وہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا. بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، وظائف بھی پڑھتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی پھر بھی مجھ پہ پریشانیاں آ جاتی ہیں، سٹریس مجھ پہ بھی ہے، اور میں پھر ٹینشن لے لیتا ہوں، ڈپریشن میں آ جاتا ہوں. بہت سارے نمازی بھی آ جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں، نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں تو یہ نہیں ہوگا، تو دوسری طرف ہم یہ سب کر کے بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو جب بھی انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے نا، اس کی دو وجوہات، تو وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہی بتانے لگا کہ دو وجوہات ہیں نا. ایک وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے، اگر گناہگار مجرم اس پر کوئی تکلیف آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اور اگر ایک مومن شخص ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اخلاص نیت سے سارے کام کرنے والا، اور اس پر بھی پریشانی آ گئی ہے، تو وہاں پر پھر یہ آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ دو بار تاکید آئی ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ لیکن اس کے آگے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یاسین صاحب جب اس بات پر یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اس کو اور آگے بیان کرتے ہیں حالات و واقعات کو، جب ہم اپنی زندگی میں دنیا میں موجود ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا ایک مطلب تو یہ لیا جا سکتا ہے نا کہ چونکہ اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، فرض کر لیں ایکسٹریم ڈپریشن میں، نہ کوئی دنیاوی معاملات کی وجہ سے، کہ کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے، کسی کی ملازمت ٹھیک نہیں چل رہی ہے، کسی کو کاروبار ہے نہیں ہے، چل نہیں رہا ہے، تو نقصان ہو رہا ہے اس میں، تو بجائے اس کے کہ اگر وہ اس کے دنیاوی اسباب کو بہتر بنانے کی طرف بھی توجہ دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کسی نے وہ مال جمع ہی کسی اور طریقے سے کیا ہے، تو اب اس کے بعد کہ جی لوگوں جو میں تو لوگوں کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں، میں تو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، میں سب کام بھی کر رہے ہیں، میں بھی پھنس گیا ہوں، تو پھر یہ کدھر جائے گا معاملہ؟ آئی تھنک آپ نے بہت اچھی بات کی، اینڈ اٹس انٹرسٹنگ بیکاز آئی تھنک ہر انسان اس فیز سے گزرتا ہے سب، کیونکہ آج اسپیشلی آج کل جو پاکستان کے، پوری دنیا کے 2-3 سال سے بھی جو حالات چل رہے ہیں اکنامکلی بھی، ہر کوئی، اینڈ سب سے زیادہ کیونکہ شاید ہماری محبت ایک طرف ہے، تو سب سے زیادہ بندہ مال سے ہی گھبراتا ہے، رزق سے گھبراتا ہے، اس سے گھبراتا ہے، عزت سے. تو یہ چیز، اس کو ہم نے بھی نا دین کو ہر جگہ باکسز میں بنا دیا ہے. تو ہم نے باکس کر دیا ہے کہ اچھا یار یہ میرا عبادت والا باکس ہے، اچھا یہ میرا صدقے والا باکس ہے، اچھا یہ میرا توبہ والا باکس ہے، اور ہم نے ہر چیز کو اچھا میں جب کام پہ جا رہا ہوں تو یہ اب میرا کام ہے. ہم نے ہر جگہ کچھ نہ کچھ سیکولر کر دیا ہے، کچھ کر دیا، اور ہم نے نا دین کو ڈبوں میں کر کے اپنی زندگی میں، تو میں اس چیز میں دین پہ عمل کروں گا، اس چیز میں نہیں کروں گا، یہ سنت مجھے اچھی لگتی، یہ سنت مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ فرض آسان ہے، یہ فرض مشکل ہے. اینڈ ہم ہر چیز کو جمع نہیں کرتے کہ کل مومن اور مسلمان کی زندگی میں وہ ہر طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو جو ہے اپنے آپ پہ لے رہا ہوتا ہے. تو جب اس طرح کے بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو بالکل صحیح ہے کہ آپ نے دنیاوی اسباب بھی ساری اختیار کرنے ہیں، آپ نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، آپ نے صحیح کرنی ہے، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ونس اگین ہم جب بات کرتے ہیں نا مایوسی کی اور ڈپریشن کی اور تکلیف کی اور پریشانی کی، اب یہ سارے نیگیٹو ورڈز ہیں، بڑے نا سن کے بھی ہوتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پریشانی چاہیے، نہیں مجھے نہیں تکلیف چاہیے، اور نبی وسلم نے سکھایا ہے کہ ہم عافیت کی دعا کریں. مگر یہ بات کہنا کہ تکلیف بری ہے یا پریشانی ایک غلط چیز ہے،
نہیں ہونی چاہیے، یہ پتہ نہیں ہمیں کس نے سکھایا ہے. کیونکہ اگر اس تکلیف اور پریشانی سے میں اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں تو پھر وہ تکلیف نہیں تھی، پھر وہ پریشانی تھی. ہاں وہ دنیا کی تھی، وہ ٹیمپریری تھی، وہ تھی، وہ تو آپ کے لیے ایک راستہ کھول رہی ہے، پر وہ راستہ کھول رہی ہے. تو آئی تھنک ہم نے بھی اپنے آپ کو باکس ان کر لیا کہ، اور ہمیں کیونکہ پورا وقت دکھایا یہ جا رہا ہے کہ بھائی اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی گاڑی چلاؤ. سوشل میڈیا پہ جو ہے، جو ٹی وی دیکھ رہا ہے، جو ایڈز دیکھ رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ بھائی دنیا 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 دنیا. اور اگر دنیا نہیں ہے اور دنیا اچھی نہیں ہے تو پھر تم کامیاب نہیں ہو، تم ناکام ہو. اینڈ اگر ہم نے اپنا سارا ویژن اس طرف کر دیا ہے تو پھر جب پریشانی آتی ہے تو مجھے قیامت آ جاتی ہے، کیونکہ میری دنیا شیک ہوئی ہے، ہل رہی ہے. ہاں. اینڈ جو کہ ایک ریالٹی ہے، مطلب نوکری جانا ایک بہت ایک آزمائش ہے. کسی کی جو ہے نا، اللہ معاف کرے، ہم سب کو بچائے، کسی کا اولاد کا دنیا سے چلے جانا، مطلب مجھے خود نہیں پتا میں کیا کروں، دماغ خراب ہو جائے. مگر کون بچتا ہے جس نے اچھے وقتوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھا ہے، جس نے اپنی زندگی کا اللہ تعالیٰ کو حصہ بنایا ہوا ہے، تو وہاں پھر بچت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. پھر وہاں جو ہے وہی آپ کو دو لوگ نظر آئیں گے، ایک کی نوکری گئی اور وہ ایڈکشنز کی طرف چلا گیا، اور ایک کی نوکری گئی اور وہ آپ کو مسجد میں ملے گا. ہو سکتا ہے دونوں کو اینڈ میں نوکری مل جائے، ہو سکتا ہے، مگر ایک نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے وہ کام کیا ہے اور ایک نے جو ہے نا اپنا اختیار کیا ہے. مگر اس میں ایک ونس اگین وہ والی ہے کہ میں نے کیا اپنی ڈیلی لائف میں 24/7 میں ابدیت اختیار کی ہے. کیونکہ عبادت اور ابدیت میں فرق ہے. میں نے دین کو نا عبادت بنا دیا ہے، حالانکہ دین ابدیت کا نام ہے، اور ابدیت میں ہر چیز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم پورا وقت ایک عبد والی سوچ رکھیں تو پھر اس طرح کے موقعوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ پھر اس وقت صحیح جگہ رجوع کروا دیتے ہیں.